बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इस वीडियो में दीगर मौज़ूआत की बात करेंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त, इमरान रियाज खान के लिए, असद तूर के लिए आवाज़ उठाइए। ये आपके लिए आवाज़ उठाने वाले, आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप इनके लिए आवाज़ उठाइए। और इसके साथ साथ अलग न्यूज़ के लिए आपसे दरख्वास्त है, अपने लिए दरख्वास्त है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मरियम नवाज शरीफ का पहला इम्तिहान था बतौर वजीर आला। चलिए, मैं वजीर आला कह रहा हूं, गो के मुतनाज़े वजीर आला हैं, क्योंकि जिस सीट पर सूबाई असेंबली की मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजारत आला पंजाब संभाल कर बैठी हैं, वो जीत मुतनाज़े है। और हमने सहाफ़ियों ने जो फॉर्म 45 देखे हुए हैं, उनके मुताबिक मरियम नवाज शरीफ महज शराफत से 900 वोटों से हार गई थी। तो मरियम नवाज शरीफ अपनी मुतनाज़े वजारत आला के पहले इम्तिहान में इंतहाई पागलपन का मुजाहिरा उनकी हुकूमत ने किया है, जिस फस्तायत का उनकी हुकूमत ने मुजाहिरा किया है। लग रहा था कि ये वो लोग हैं जो जमहूरियत की पैदावार नहीं है, ये वो लोग हैं जो जनरल जिलानी की क्यारी में लगे हुए पौधे हैं, ये वो लोग हैं जिनका रूहानी बाप ज़ियाउल हक था, और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते जमहूर के काफिले, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मरियम नवाज शरीफ थी, हमजा शहबाज था, बिलावल भुट्टो जरदारी था। एक हुकूमत गिराने निकले थे तो भी मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया गया था। और एक शख्स ने जो पहली बार वजारत उज़्मा के मनसब पर आया था, इनको इनका जमहूरी हक दिया था। उससे पहले फजलुर रहमान को जमहूरी हक दिया था। उससे पहले अपोजिशन को मुजाहिरे करने का पूरे पाकिस्तान में, जब पीडीएम बनाई थी, मौका दिया था, खुला मैदान दिया था, सड़कों पर मुजाहिरे करने का मौका दिया था। लेकिन अब जो कुछ मरियम नवाज शरीफ की मुतनाज़े वजारत आला में किया गया है, उससे नजर आया कि ये गैर जमहूरी लोग, धांधली की पैदावार की हुकूमत यही कर सकती थी जो इन्होंने किया है। कुछ मनाजिर देखें आप तो आपको अंदाजा होता है कि क्या किया अहलियाने पंजाब ने। सबसे पहले जो मंजर आप देख रहे हैं, यह मंजर पिंडी का मंजर है, पिंडी का मंजर। अब आप देखिए कि किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं जमहूर के काफिले अपना हक, अपना राइट लेने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए गम और गुस्से का इजहार करते हुए किस कदर बड़ी तादाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में, शहरियार रियाज की क़यादत में, और भरपूर एहतजाज किया इन लोगों ने। और इन लोगों की इस एहतजाज की खास बात यह थी कि यहां पर बारिश हो रही थी, यहां पर ओले पड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह खड़ाक ना बारिश रोक सकी, ना ही ओले रोक सके, ना तूफान रोक सका। और ये लोग भरपूर अंदाज में अपना मुजाहिरा करने के लिए मौजूद थे। यह सूरत हाल हमें हर जगह नजर आई, सिर्फ पिंडी नहीं, यह सूरत हाल हमने मुख्तलिफ शहरों में देखी पाकिस्तान के, और बहुत भरपूर अंदाज में देखा हमने। एहसन इकबाल के शहर नारोवाल में राना लाल शहबाज की, जिला सदर नारोवाल, उनकी क़यादत में रैली निकली। इसी तरह से हमने रावलपिंडी में रैलीज देखी। हमने मुल्तान में चौधरी खालिद जावेद वड़ाइच, जिला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको गिरफ्तार होते हुए देखा, भरपूर मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को देखा। ओकाड़ा में हमने देखा मैंडेट चोरों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया, और इस एहतजाज में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। लोगों ने वोट डाला था 8 फरवरी को, और फिर 9 फरवरी को वोट पड़ा, और 9 फरवरी वाले 8 फरवरी वाले अलग अलग हो गए। और साफ तौर पर नजर आने लगा कि फॉर्म 45 वाले कौन से हैं, फॉर्म 47 वाले कौन से हैं। तो ये सूरत हाल हमारे सामने थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हमने बड़े भरपूर कामयाब मुजाहिरे देखे। और सिंध में हमने देखा सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख, वो घारों से शुरू हुए, ठट्टा से होते हुए जामशोरो पहुंचे, खुर्शीद चौक कोटरी पहुंचे, मेरा शहर, वहां पर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया गया। कराची में यहां पर एहतजाज किया गया, भरपूर एहतजाज खुर्रम शेख जमान की क़यादत में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी रैली निकाली। इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में ये रैलियां निकाली गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन जो हमने सूरत हाल देखी, खास तौर पर मरियम नवाज के शहर इक़्तिदार लाहौर में, जो इनका गढ़ कहलाता है नून लीग का, वहां पर क्या हाल था।
صبح سویرے سے ہی بتا دیا گیا تھا، پولیس نے کرفیو جیسا ماحول پیدا کرنے کی تیاری کر لی تھی، افسران خطاب کر رہے تھے جگہ جگہ ٹولیوں سے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، سڑک بند نہیں ہونی چاہیے، یہ بتاتے ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے دھڑا دھڑ کارکنان گرفتار کیے، لوگوں کو مارا پیٹا، پولیس کو ہم نے لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا اور پولیس نے اس کے بعد لوگوں کو گاڑیوں میں ڈالا، مارا پیٹا، اتارا، پاکستان تحریک انصاف کے پرچم پھاڑے پولیس نے، کسی گاڑی پر اگر پرچم لگے ہوئے تھے تو توڑتے ہوئے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے پرچموں کو دیکھا، اور یہ پولیس والے یہ تمام کام میڈم چیف منسٹر کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ نظر آ رہا تھا یہ پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار کس حد تک جانے کو تیار ہے، اور ہم نے مریم نواز شریف کو پہلے امتحان میں، یہ مریم نواز شریف کا امتحان تھا، پہلے امتحان میں بری طرح سے ناکام دیکھا مریم نواز شریف کو۔ آپ دیکھیے شہزاد فاروق جو الیکشن لڑ رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ بار بار گرفتار کیے گئے ہیں، وہ شہزاد فاروق ایک بار پھر گرفتار کیے گئے۔ میرے نزدیک جو حیران کن بات تھی وہ ہم نے ایک عجیب و غریب پیغام دیکھا، ایس ایس پی لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کا پیغام، پنجاب پولیس کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ویڈیو ڈالی گئی اور ویڈیو ڈال کر بتایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اب خواتین اور بچوں پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، انہیں ہراساں نہیں کیا جائے گا، پنجاب پولیس کرائم کنٹرول کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کو بھی تحفظ فراہم کرے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی پولیس ہے جسے وزیر اعلیٰ کے ویژن کی ضرورت ہے کہ ہم خواتین اور بچوں پر تشدد روکیں گے؟ یہ کون سا مذاق ہے؟ مطلب پولیس اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے گی، اور پولیس پھر اس کے بعد اگر انہیں انجام دے گی تو کہے گی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے نظم العین کا حصہ ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق۔ اس قدر گھٹیا انداز میں استعمال کیا گیا ہے سرکاری مشینری کو ہمیشہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ یہ سرکاری مشینری نہیں ہے، یہ ریاست سے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ شریف خاندان کے ذاتی ملازم ہیں۔ اس انداز میں استعمال کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق۔ آپ اس سے پہلے یہ جو نوکری کر رہی ہیں اور ایس ایس پی بن چکی ہیں، آپ اس نوکری میں اب تک کام کس کے مطابق کر رہی تھی؟ تو یہ ہم نے پنجاب پولیس کی حالت دیکھی ہے، بہت ہی فضول کام تھا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے میں اب آپ کو بتاؤں، یہ جب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج پلان کیا تو پولیس کے اعلیٰ حکام کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کریں گی کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی سڑکوں پر بڑے مظاہرے کرتی ہوئی نظر آئے، اور مریم نواز شریف نے کہہ دیا تھا لاہور میں یہ ہو گیا۔ لاہور والے جو تھے وہ مختلف مقامات پر ریلیاں نکال رہے تھے، لاہور میں ہم نے ان کو بڑی حد تک کامیاب دیکھا، لیکن کامیابی تھی کہ اس کے باوجود لوگ بہت بڑی تعداد میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ زبیر نیازی لاہور کی سڑکوں پر پہلی بار نظر آئے اور انہوں نے مظاہرہ کیا بہت بھرپور انداز پہ۔ ہاں، جو پنڈی کا مظاہرہ تھا، جو سیالکوٹ کا مظاہرہ تھا، نارووال کا مظاہرہ تھا، ڈی جی خان کا مظاہرہ تھا، دیگر شہروں کا مظاہرہ تھا، وہاں پر لوگ پولیس پر حاوی نظر آئے، اور پولیس لوگوں کے بنیادی جمہوری حق کو اپنے بوٹوں تلے روندتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ یہ مریم نواز شریف کی خواہش پر کیا جا رہا تھا، اور انتہائی فضول تھا کہ مریم نواز شریف اپنے پہلے جمہوری امتحان میں پاگل پن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ان کی وزارت، یہ ایک فضول ترین مظاہرہ مریم نواز شریف کی جانب سے ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا آج کے دن، یہ ہم گزشتہ کچھ روز سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، وہ ہم نے ایک بار پھر دیکھا کہ ٹویٹر بند تھا، ٹویٹر بند ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ٹویٹر بند ہونا ایک نیا نارمل ہے پاکستان میں۔ اس صورتحال میں سینیٹر بہرامند تنگی پاکستان پیپلز پارٹی کے، ملک میں جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن اگر کوئی جماعت بنتی تو پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے، انہی کے صوبے میں سندھ کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے احکامات آتے ہیں کہ ٹویٹر کھولا جائے۔ اس سلسلے میں ٹویٹر کھولنے کے بعد عدالت کو مطلع کیا جائے، لیکن ٹویٹر بند ہے۔ ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹویٹر بند ہے۔ انوار الحق کاکڑ انہوں نے تو کہہ دیا کہ نہیں جی، کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان میں ایکس کام کر رہا ہے، آپ کے خیالات پہ ملک نہیں چلتا، آپ کو ایک جعلی دانشور کی طرح لا کر مسلط کیا گیا لوگوں پر۔ راجہ ریاض اور شہباز شریف کی نام نہاد مشاورت کا نتیجہ ہیں آپ، گو کہ یہ مشاورت کیسی تھی لوگ جانتے ہیں اس مشاورت کی حقیقت کو، تو وہ یہ کہتے ہیں ٹویٹر میرے خیال میں تو پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں بہرامند تنگی آئے، اور بہرامند تنگی نے آ کر کہا کہ پاکستان میں تمام سوشل میڈیا بند کر دیا جائے۔
یعنی فیس بک بند کر دیں، ٹویٹر بند کر دیں، انسٹاگرام بند کر دیں، یوٹیوب بند کر دیں، کیونکہ اس سے فوج کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ سینیٹر بہرامند تنگی کا کہنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہور کی آواز کی سب سے بڑی چیمپئن بنتی ہے، یہ اس پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہم نے دیکھا۔ غلط تھا، انتہائی غلط تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن وہ ہمیں اس پر اصرار کرتے ہوئے نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے۔ اب کوئی بتائے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے یا سینیٹر بہرامند تنگی چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے کسی کو بھی دیکھا نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف نفرت ان چیزوں کی وجہ سے پیدا کی جا رہی ہے۔ اب لوگ اپنا بولنے کا حق مانگ رہے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ پوری دنیا میں اب بنیادی اظہار رائے کی آزادی کے جو ٹولز ہیں ان میں شامل ہے، مگر ہمارے ہاں حکام، چاہے وہ عسکری حکام ہو یا وہ سیاسی حکام ہو، ہمارے ہاں انتظامیہ کے حکام شاید اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے پاکستان میں سوشل میڈیا اپلیکیشنز جو ہیں وہ بند ہیں، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو ظاہر ہے کہ سول انتظامیہ ہے، وہ اسے انجام دینے کے بعد یہ بتاتی ہے کہ نہیں یہ کھلا ہوا ہے۔ اور آپ نے اس کو دیکھا تھا جب پاکستان تحریک انصاف والے اپنے ٹویٹر پہ جلسے کر رہے تھے، سوشل میڈیا جلسے کر رہے تھے، ورچوئل جلسے کر رہے تھے، فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، تب بھی مسلسل یہ بند تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، مگر حکومت کو اس نقصان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان کے امیج کو کتنا ڈیمیج پہنچا ہے، حکومت کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت کو پرواہ ہے تو اس بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکا جائے۔ اس رستے کو روکنے کی کوشش لوگوں نے ناکام بنائی تھی، اور اب جبکہ وہ ایک مینڈیٹ حاصل کر چکے، اور جن کو جعلی مینڈیٹ ملا ہے وہ تو منہ چھپا رہے ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں پاتا کہ آپ ان کو سڑکوں پر بھی روک پائیں۔ اب ان کو ڈنڈے سوٹے سے روکنا یہ ایک حل ہے، تو یہ حل اسی طرح سے چلانے کی کوشش کی جائے گی جب تک پاکستان کے ان حکومت کے ان ہتھ کنڈوں کا باقاعدہ طور پر باہر سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کا استعمال بند کیا جائے، تب تک یہ چلے گا۔ اور اس کے بعد جب ایک بار آپ کو باہر سے یہ کال دی جائے گی کہ یہ سلسلہ بند کیجئے، تو پھر یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔